بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی ینمی، باب زارہ بس ہے بلند کرنا، منسوب کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جھوٹا وہ شخص نہیں جو لوگوں میں صلح کرائے اور خود بھی اچھی بات کہے اور دوسرے کی طرف بھی اچھی بات کی نسبت کرے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی جھگڑا اور فتنہ فساد کو ختم کرانے کے لیے اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جو واقع کے خلاف ہو تو اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے شخص کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس میں اخلاص کے ساتھ آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے کی نیت ہو۔ مثلا دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو اب تیسرا آدمی پہلے کے پاس جا کر کہتا ہے وہ دوست جس سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا اور اس نے تم کو سلام بھی بھیجا ہے، اگرچہ اس نے سلام نہ کہلوایا ہو یا اس کی تعریف نہ کی ہو، پھر یہ دوسرے کے پاس بھی اس قسم کی بات کرتا ہے، اگر اس میں ان کی آپس کی دوستی کروانی مقصود ہو تو اب یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس صلح کروانے میں بالکل صاف جھوٹ نہ بولے بلکہ توریہ وغیرہ سے کام لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ توریہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو مطلب ہو، متکلم کے ذہن میں اس کا مطلب بعید ہو اور وہ اس کو مراد لے رہا ہے مگر مخاطب اس کے ظاہر مطلب کو سمجھ رہا ہے تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ حدیث مبارک کا ترجمہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں قسم کی تدبیریں اختیار کرتا ہے اور اس میں بڑی بڑی تکالیف بھی اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، بس اوقات وہ ساری تدبیریں اس پر الٹ پڑ جاتی ہیں، وہ ساری تدبیریں اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں اور ضرورت کے پورا ہونے کے لیے ایک طریقہ شرعیت نے بھی بتایا ہے اور وہ 100% کامیاب ہے، کبھی کسی کو بھی اس میں نقصان نہیں ہوا، وہ ہے دعا کا طریقہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ مجھ سے دعا کرو میں تمہارا کام پورا کر دوں گا۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس کو اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو اس کی یہ علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، یہی مراد نہیں، اس کی ساری مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، بلکہ وہ اللہ کا مقرب بھی بن جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اپنی تدبیروں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ہر حال میں دعا مانگتا رہتا ہے تو فرشتے بھی اس کی سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام نہیں کرتا جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس آواز کو ہم نہیں پہچانتے اور اس کی آواز سے بے توجہی برتتے ہیں اور اس کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش بھی نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کا فرشتوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی قرب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث مبارک ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ مشکل الفاظ کے معنی الخدود جمع ہے خد بمعنی رخسار، الجیوب جمع ہے جیب کی بمعنی گریبان، جابہ باب زارہ با سے ہے
گریبان بنانا۔ شقہ باب ناصرہ سے ہے بمانا پھاڑنا، جدا جدا کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور ایام جاہلیت کی طرح آواز بلند کرے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے گریبان کو پھاڑنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مثلا کسی عزیز رشتہ دار، دوست یا کسی متعلق شخص کی وفات پر آدمی کو رنج اور افسوس کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ آدمی کا مرحوم سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی رنج و غم ہوگا، یہاں تک کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت رنج ہوا، اور اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بھی نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آنسو کا بہنا رحمت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہیں جس سے ہمارے پروردگار راضی رہے۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے بے شک غمگین ہیں۔ اتنی تو شریعت نے اجازت دی ہے، مگر اس میں رخساروں کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا یہ سب حرام ہے۔ جیسے کہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اس میں بالوں کو نوچنا، بالوں کو بکھیرنا، منہ کا کالا کرنا، منہ پر مٹی ڈالنا، یہ سب زمانے جاہلیت کی رسموں میں سے ہے۔ اس کو اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ حدیث مبارک ہے، لیس الخبر کالمعاینۃ۔ المعاینۃ بمانا خود دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، نہیں ہے سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی نکتے کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز سے جتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ اتنی جلدی سنی ہوئی بات سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر تشریف لے گئے، پیچھے سے سامری نامی آدمی نے بنی اسرائیل کو گوسالے کی پوجا میں لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دی کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم گوسالے کی پرستش میں گمراہ ہوئی ہے۔ اس بات کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کو رنج ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر تورات کی تختیوں کو پھینکا نہیں۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام خود قوم کے پاس پہنچے اور اپنی آنکھوں سے قوم کو اس کی عبادت میں مشغول دیکھا، تو اب پہلے سے کہیں زیادہ غصہ بڑھ گیا اور غصے میں ان تختیوں کو زمین پر پھینک دیا، جس سے کچھ تختیاں ٹوٹ بھی گئیں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔